أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ فتح میں جو تفاسیر جناب مولانا مودودی اور مولانا ذیشان حضرت جوادی صاحب کی دونوں کی الگ الگ جو تفسیر ہیں اس میں کمپریٹیو اسٹڈی کے لیے ہم سورہ فتح کو لیا ہے۔ سورہ فتح کی جو شروع کی آیتوں کی تفسیر زیادہ ڈیٹیل میں ہے اور انہی آیت پہ ہم جو ہے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اہل تشیع کے جو مولانا ذیشان حضرت جوادی صاحب ہے ان کی سورہ فتح کی، سورہ فتح قرآن شریف کا 48واں سورہ ہے جو 26ویں پارے میں ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جناب جوادی صاحب کی تفسیر۔ 48واں سورہ سورہ فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ مختصر تفسیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کی تو کفار نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ جادو، جنون، شاعری، کہانت جیسے الزامات تو اپنے مقام پر تھے۔ توسیع پسندی اور ہوس اقتدار کے الزامات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب کی بنا پر ذیقعد سن 6 ہجری میں مکے کا رخ کیا تو یہ الزام اور پختہ ہو گیا کہ علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کسی نے قبول نہ کیا اور بالآخر اصحاب کی مرضی کے خلاف آپ نے صلح کر لی اور خدا نے اسی صلح کو فتح مبین قرار دے دیا کہ یہ وہ اصول کی فتح ہے جس سے ماضی میں توسیع پسندی کا الزام ختم ہو گیا اور مستقبل میں ظلم و ستم کا الزام ختم ہو گیا کہ عام طور پر فاتح قوم شکست خوردہ قوم سے اچھا برتاؤ نہیں کرتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین برتاؤ کیا۔ صلح نے نعمت خدا کی تکمیل بھی کر دی اور اسلام کے آگے بڑھنے کا ایک سیدھا راستہ مقرر کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعزت مدد کر دی کہ اس کے بعد خیبر بھی فتح ہو گیا اور دوسرے سال مکہ بھی فتح ہو گیا اور مزید کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ضم سے مراد الزام نہ ہوتا تو خدا کے فتح دینے سے بندے کے گناہ معاف ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی مستقبل کے گناہ جس کی کسی موقع پر ضمانت نہیں دی جا سکتی، ورنہ اس طرح گناہوں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور مقصد الہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا
مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہی تمام باتوں کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ انہی میں ہمیشہ رہے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور یہی اللہ کے نزدیک عظیم ترین کامیابی ہے۔ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اور منافق مرد، منافق عورتیں اور مشرک مرد و عورت جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں، ان سب پر عذاب نازل کرے۔ ان کے سر عذاب کی گردش ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے۔ خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کیا ہے جو بدترین انجام ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا احترام کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ مختصر تفسیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ عمرہ مقام حدیبیہ پر ٹھہرا تھا اور مکے میں قبر ہو گئی تو ابو سفیان نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر تیار کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ ذرا جا کر خبر کریں کہ عمرے کا ارادہ ہے، جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے معاذرت کی کہ مجھے خطرہ ہے، تو ابو سفیان کے خاندان کے چشم و چراغ عثمان کو بھیجا گیا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اصحاب میں کھلبلی مچ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے بیعت لی کہ فرار نہیں کریں گے۔ درخت کے نیچے بیعت ہوئی اور خدا نے اسی بیعت کو پسند کیا تو یہ بیعت شجرہ بھی ہو گئی اور بیعت رضوان بھی ہو گئی۔
ادھر کفار کے نمائندے عروہ بن مسعود نے واپس جا کر بیان کیا کہ میں نے ایسے اطاعت گزار کسرا اور قیصر اور نجاشی کسی کے دربار میں نہیں دیکھے جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا ان سے صلح مناسب ہے۔ کفار صلح پر آمادہ ہو گئے، حضرت علی علیہ السلام نے صلح نامہ مرتب کیا، کفار نے بات بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور آخر میں یہ شرائط طے پا گئے، مسلمان اس سال واپس جائیں گے، آئندہ سال صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے، 10 سال تک جنگ موقوف رہے، کفار کا آدمی مسلمانوں میں آ جائے تو واپس کر دیا جائے اور ادھر کا آدمی ادھر چلا جائے تو واپس نہ کیا جائے۔ حضرت عمر کو اس شرط پر بہت غصہ آ گیا اور انہیں یہ شرط بہت ناگوار گزری، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں تاریخی قسم کا شک لاحق ہو گیا، جس کے بارے میں خود اعلان کیا کہ ایسا شک تو زندگی بھر نہیں ہوا تھا۔ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مصیبت سے بھی بچا لیا اور صلح کا معاہدہ بخیر و عافیت تمام ہو گیا اور اسلام فتح مبین سے ہمکنار ہو گیا۔ سيقول لك اب اس کے بعد ہم جناب مودودی صاحب ان آیتوں کے بارے میں کیا بولیں اور حضرت عمر کے شک کے بارے میں کیا تبصرہ کریں، انہی کی جو ہے تو زبانی ہم ان کی جو ہے تفسیر تفہیم القرآن سے جو ہے بتائیں گے۔ کیا کھول رہے ہیں ہم ابھی بتاتے ہیں کہ جو تفسیر میں انہوں نے کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن مودودی صاحب کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے۔ اب اسی لفظ کے لیے میں یہ ان کی تفسیر کا جو ہے تو دوبارہ سے سنا رہا کہ یہاں پر انہوں نے اب جو شروع کیا ضم کو کوتاہی کے اور ادھر جو ہے تو جوادی صاحب نے آپ کے اگلے پچھلے الزامات رد کر دیے، مٹا دیے، ختم کر دیے، ان لفظوں میں بتایا۔ یعنی آپ کے اوپر جو لوگ ہر قسم کے الزامات دیتے تھے، جنون کے دیتے تھے، اور اس میں ایک سب سے بڑا الزام یہ بھی تھا کہ آپ ملک گیری کرنا چاہ رہے ہیں، ملکوں کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے یہ صلح کر کے اگلے پچھلے دونوں بھی الزام کو آپ نے قیامت تک کے لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح سے ختم کر دیا۔ مگر یہ اس بات پر نہیں غور کرتے ہوئے انہوں نے ان جملے کو اس کے جو تو ٹرانسلیشن کوتاہی کی ہے اور وہاں پر انہوں نے الزام دیا۔ کوتاہی وہ متبادل انہوں نے گناہ کے طور سے کیا ہے، حالانکہ نہ کوتاہی ہے نہ گناہ ہے۔ اگر گناہ بھی کہا تو جوادی صاحب نے کہا کہ یہ کہاں سے وہ ہوگا کہ نہ صرف آج کے گناہ بلکہ آنے والے بھی گناہ، یعنی رہبر کے بارے میں سوچنا، پیغمبر کے بارے میں سوچنا کتنا عجیب ہے۔ انہوں نے گناہ تو لفظ نہیں استعمال کیا، کوتاہی بھی جو ہے تو ایک کمی پن ہے، جو ایک یعنی ایک اپنے
حق کو ادا نہیں کرنے والے کو کوتاہی کہیں گے. تو یہ کوتاہی بھی انہوں نے پیغمبر صاحب سے جوڑی ہے، اور اسی لیے جو میں یہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلی سب کوتاہیوں کو معاف کر دیا آئے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے. آپ پھر ایک بار ان کو سنیے شروع سے. کھلی فتح عطا کر دی. صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح کا یہ مجدہ سنایا گیا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے. ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو مان لینے کی بات تو دوسری تھی، مگر اس کے فتح ہونے کا پہلو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا. حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. ابن جریر. ایک اور صحابی حاضر ہوئے. یہاں پر جو ہے تو سب سے زیادہ جو انہوں نے شک کیا اور یہ کہا کہ آج سے جتنا مجھے شک ہوا کبھی نہیں ہوا، اس چیز کو انہیں زیادہ وہ نہیں بتا رہے. حالانکہ جب آپ نے رسول کو رسول مان لیا اور ان کی رسالت پر شک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آج اتنا شک ہوا اور وہ اس کے اس کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام نے خود جو ہے تو مرتب کیا، خود جو ہے تو صلح حدیبیہ کا صلح نامہ جو ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھا. یہ ان کے ایمان اور ان کے ایمان کے فرق جو ہے تو آپ کو ایمان آپ نے جوادی صاحب کے تفسیر میں سن چکا کہ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنے والے حضرت علی تھے اور حضور لکھوا رہے تھے، اور یہ شک کرنے والے تھے اور انہوں نے بس بہت زیادہ بڑا شک کیا آپ پہ. اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا. آپ نے فرمایا اے والذی نفس محمد بیدہ انہ لفتح، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً یہ فتح ہے. مسند احمد ابو داؤد. مدینہ پہنچ کر ایک اور صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کیسی فتح ہے؟ ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کے اونٹ بھی آگے نہ جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ ہی میں رک جانا پڑا، اور اس صلح کی بدولت ہمارے دو مظلوم بھائیوں یعنی ابو جندل اور ابو بصیر کو ظالموں کے حوالے کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بڑی غلط بات کہی گئی ہے، یہ حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے. یہ یعنی پہلے تو یہ شک جو ہے اس کی ابتدا حضرت عمر نے کی، وہ خود پہلے ہی بتا دی. پھر یہ مدینے میں جو کہ ان کی یہ جب ایک پہلا کوئی بڑا آدمی شک کرے تو دوسرے بھی کرے. اب انہوں اس کو ایک جنرلائز کر رہے، مگر سب سے بڑی جو ہے تو شک کی ابتدا کرنے والے حضرت عمر ہیں. وہ خود یہ بھی مانتے ہیں اور تاریخ میں بھی اس کی گواہی. تم مشرکوں کے عین گھر پر پہنچ گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کیا. انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی، حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جیسا کچھ بغض ہے وہ معلوم ہے. اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا ہے. کیا وہ دن بھول گئے جب احد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکار رہا؟ یہاں اصحاب کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے، یہاں احد کا ذکر بھی انہوں خود کر رہے کہ وہ احد میں رسول اللہ نے بولے کہ بھی دیکھو تم احد میں کیسے بھاگے جا رہے تھے. تو یہ کہا تھا کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن چڑھ آئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے. بہقی بروایت عروہ بن زبیر. مگر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ صلح کا فتح ہونا بالکل عیاں ہوتا چلا گیا، اور ہر خاص و عام پر یہ بات پوری طرح کھل گئی کہ فی الواقع اسلام کی فتح کا آغاز صلح حدیبیہ ہی سے ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت برا بن عازب تینوں حضرات سے قریب قریب ایک ہی معنی میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں، حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں. بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن جریر. درگزر فرمائے. جس موقع و محل پر یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے اسے نگاہ میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جن کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا ذکر ہے ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی و سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے وسعی و
जहद में रह गई थीं जो यहाँ फिर ये वही बात है कि वो पैगंबर के किसी अक़दाम को वो ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनमें खामियां थीं, और ये बता रहे हैं कि वो जो खामियां हैं उसका जिक्र है। या खामियों का सवाल ही नहीं होता है, तो पैगंबर हर काम जो है तो वही इलाही के जरिए करता है। पर इन्होंने क्योंकि पहले कह दिए कोताही, और कोताही कब खामियों में बोल रहे हैं कि उस खामियों को दरगुजर कर रहा है। अगर खामियां रहती तो पैगंबर ही कहाँ होता। इसलिए जो तो आप जवादी साहब के लिए लोगों ने जो आप पर इल्जाम दिए थे उसको अल्लाह ताला ने मुस्तरद किया, उसको जो तो खत्म कर दिया। ये दरगुजर यहाँ पर उस माने में लिए उनके खत्म कर दिए गए। मगर इन्होंने ये बोल रहे हैं वो खामियां थी, वो कोताहियां थी, और उसको अल्लाह ताला दरगुजर फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में पिछले 19 साल से मुसलमान कर रहे थे। ये खामियां किसी इंसान के इल्म में नहीं है, बल्कि इंसानी अक्ल तो उस जिद्दोजहद में कोई नक्स तलाश करने से कतई आजिज है। यहाँ पर ये बता रहे कि इंसान जो तो सोचने से अल्लाह जानता है कि इन खामियां, यानी जब खामियों वाला पैगंबर भेजे अल्लाह और खामियों के साथ वो करे तो कितनी मज़ाहिया बात है कि पैगंबर है और वो बोले उसकी उनकी खामियां आम इंसानों को तो नहीं मालूम हो रही थी, अल्लाह को मालूम हो रही थी, ये बताना चाह रहे हैं। और वो अल्लाह ताला माफ किया। मगर अल्लाह ताला की निगाह में कमाल का जो बुलंदतरीन मेयार है, उसके लिहाज से उसमें कुछ ऐसी खामियां थीं जिनकी वजह से मुसलमानों को इतने जल्दी मुशरिकीन अरब पर फैसला कुन फतह हासिल न हो सकती थी। ये फिर वही कह रहे हैं, यानी इनके जहन जो इतने पस्त हो गए कि रसूल के जरिए खामियां का इजहार हुआ और 19 साल में वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकी, क्योंकि रसूल में या उनके साथियों में ये खामी थी वो अल्लाह जानता था और ये लोग नहीं जानते थे। यानी पैगंबर में ये एक जो रहमतुल लिल आलमीन सबसे अफजल अंबिया और उसके साथ खामियां होना, ये लोग जो है तो हमेशा खुद रसूल को पस्त करके फिर जब हम कभी आइम्मा का तस्करा करते तो वो समझते कि आइम्मा को हमने बुलंद किया। आइम्मा को बुलंद नहीं किया, आइम्मा से तो रसूल बुलंद है, मगर आपने रसूल को छोटा कर दिया, इसलिए आपको आइम्मा बुलंद दिखते हैं। जरा आप देखिए आप कितने इल्जामात और कितनी बातें जो तो आप रसूल के बारे में कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो खामियां और वो 19 साल से उन जो तो खामियों की वजह से वो कामयाबियां 19 साल में नहीं हासिल हो सकी। तो ये कितना बड़ा इल्जाम है। ये तो हर कदम जो है तो वही इलाही के तहत हो रहा था। अगर उनमें वो खामी थी तो अल्लाह ताला की खामी बन जाएगी। जरा गौर कीजिए इनके जहन और तदब्बुर को। अल्लाह ताला के इरशाद का मतलब ये है कि उन खामियों के साथ अगर तुम जिद्दोजहद करते रहते तो अरब के मुसख्खर होने में अभी अरसे दराज दरकार था, मगर हमने उन सारी कमजोरियों और कोताहियों से दरगुजर करके महज अपने फजल, यानी आप तो कोताहियां कर रहे थे, खामियां कर रहे थे, वो खामियों के बावजूद हमने जो तो उसको दरगुजर करके आपको कामयाबी अता की। ये इनका से उनकी तलाफी कर दी और हुदैबिया के मकाम पर तुम्हारे लिए उस फतह जफर का दरवाजा खोल दिया जो मामूल के मुताबिक तुम्हारी अपनी कोशिशों से नसीब न हो सकती थी। इस मकाम पर यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किसी मकसद के लिए एक जमात जो कोशिश कर रही हो, उसकी खामियों के लिए उस जमात के कायद और रहनुमा ही को मुखातिब किया जाता है। पहले तब खामियां, अब क्या कर रहे हैं वो खामियां उठा के उन्होंने जो तो रसूल से वो कह रहे हैं कि भाई अगर वहाँ के लोगों की खामियां थी तो उसके भी जिम्मेदार रसूल है। यानी एक तो पहले खामियों का एक इल्जाम ये खुद जो है तो रसूल पे कर रहे हैं, जैसे कि दुश्मन इस्लाम कर रहे थे कि आपको आप पे इल्जाम दे रहे थे कि आप जो है मुल्कगिरी करना चाह रहे, ये इल्जाम लगा रहे कि ये इनमें खामियां थी इसलिए कामयाबियां नहीं, और वो खामियों को दरगुजर करते। अब ये आगे रसूल से हटा के ये करके वो अवाम जो उनके साथ थे उनमें जो खामियां थी और वो खामियों की वजह से कामयाबी नहीं, और उस खामियों का भी जिम्मेदार उसके कायद या लीडर को यानी रसूल को अल्लाह ने ठहराया। और ये जो है तो इनके मजमून का जो है लुबाब दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खामियां कायद की जाती खामियां हैं, दरअसल वो उसी जद्दोजहद की कमजोरियां होती हैं। ये कह रहे हैं जद्दोजहद की कमजोरियां थी। सुनिए, जो पूरी जमात बहैसियत मजमूई कर रही होती है, मगर खिताब कायद से किया जाता है कि आपके काम में ये कमजोरियां हैं। ये कितनी आप यहाँ पर अल्लाह ताला कभी भी जो तो लोगों की भाग जाना, लोगों का साथ नहीं देना, लोगों की खामियां कभी रसूल की तरफ नहीं डालता। अगर ऐसा रहता तो ओहद में भागने वालों को अलग जिक्र किया। अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि आप हैं जिसकी वजह से आपको
नाकामी, उन भागने वालों का जिक्र किया। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि भाई खामियां जो असहाब की खामियां या लोगों की खामियां वो उसके जिम्मेदार रसूल है। ये एक गलत इल्जाम जो तो रसूल पे डाल रहे, जबकि अल्लाह ताला बोल रहा है कि आपका काम बशारत नजारत है, आपका काम जो है तो दूसरों की जिम्मेदारी आप पे नहीं, आप ये तो कर रहे। एक तो बोल तो खामियां रसूल के क़यादत में हो ही नहीं सकती और उसको खामियां करें। अब जब आप जरा से मुतज़्ज़ल हुए तो कहा कि वो लोगों की खामियां के जिम्मेदार भी आप हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ कायद को मुखातिब किया और उन लोगों को मुखातिब करने के बजाय वो कायद ही को कहा कि भाई ये खामियां जो हैं आपके साथियों की खामियां वो आप ही की खामियां, और उसको हमने दरगुजर करके कामयाबी अता की। ये देखिए इनकी चाल होंगी, इनकी जो तो हुजूर के साथ गुस्ताखी कहूंगा मैं। हम चूंकि रुए सुखन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है और फरमाया ये गया है कि अल्लाह ने आपकी हर अगली पिछली कोताही को माफ फरमा दिया। ये अगली पिछली कोताही यानी आगे भी आप कोताहियां करेंगे और पिछली भी कोताहियां यानी अगली भी कोताहियों को हमने माफ कर दिया। ये तो बिल्कुल ही एक गलत नजरिया जो तो लोग सामने पेश कर रहे कि रसूल ऐसा है जो आगे भी कोताही करेगा पीछे भी कोताही, यानी रसूल के साथी या रसूल एक ऐसा वो है और उसको अल्लाह माफ करते हुए कामयाबी देगा। एक गलत और बिल्कुल, और इसी के मुकाबले में आप जवादी साहब की मुख्तसर से मगर देखिए कितनी अच्छी गुफ्तगू है कि उन्होंने बता दिए कि अगले पिछले इल्जाम जो लोग देते आप पे आयत करते थे, मुल्कगिरी कर रहे हैं, वो इल्जाम को अल्लाह ताला ने जो है मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपने फतह हासिल होने वाली यानी ज़मीनी फतह को आपने सुलह के ज़रिए वापस चले गए, उम्रा नहीं किया, ये सब, और वो उन कंडीशन पे सुलह की जो काफिर चाहते थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको फतह मुबीन करार दिया। यहाँ पर यह है कि आपकी ये कामयाबी अल्लाह ताला के, आपके हर काम अल्लाह की जो है तो वही इलाही से होता था, इसलिए कोताही का सवाल ही नहीं, नस्ख का सवाल ही नहीं, कमी का सवाल ही नहीं। ये रसूल पर एक इल्ज़ाम है जो नाफहम और गैर तदब्बुर करने वाले लोग करते हैं और ये समझ में नहीं आता कि इनका इल्म इस वक्त कहाँ गया है। यही है मारिफत की कमी, और इल्म बगैर मारिफत के इस तरीके से जो है फाश गलतियां करवाता है। आगे देखिए क्या बोल रहे। इसलिए इन आम अल्फाज से ये मजमून भी निकल आया कि अल्लाह ताला के यहाँ उसके रसूल पाक की तमाम लग़ज़िशें जो आपके मकाम बुलंद के लिहाज से लग़ज़िशें थी बख्श दी गई। यानी अब देखिए फिर रह के लग़ज़िशें, गलतियां, कोताहियां, यानी रसूल की लग़ज़िशों को लग़ज़िश रसूल से हो या किसी से हो, वो लग़ज़िश रही, वो मकाम बुलंद के लिहाज से बुलंद होती है, छोटी होती है। रसूल अगर लग़ज़िश करने वाला हो तो वो रसूल ही कहाँ। सोचिए इनकी मारिफत और सोचिए कि ऐसे मारिफत ये रसूल की रख रहे हैं कि वो लग़ज़िश करने वाला और लग़ज़िशों को अल्लाह माफ करते जा रहा है। अरे भाई, अल्लाह ने एक ऐसा अफजलुल अंबिया दिया कि किसी के बारे में ऐसा नहीं है। आप अपने ही रसूल के बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपना पैगाम दूसरे तक क्या पहुंचाएंगे। गैर मुस्लिम तो यही बोले कि आपका रसूल तो कोताहियां करता था, रसूल तो आपका गलतियां करता था, रसूल तो लग़ज़िश करता था, वो तो अल्लाह माफ करते रहता है। ये आपकी जो है तो अब उसको आपके बुलंद मकाम के लिए ऐसे लग़ज़िश है, छोटे मकाम पे नहीं रहती। ये सब जो था आपके यानी इस जगलरी ऑफ द वर्ड्स जो अंग्रेजी में बोलते हैं, आप जो तो लफ्ज़ों की छल करते हुए जो तो अलग से वो करें, मगर आपके जहन नाखिस में ये तस्वुर बैठा है कि रसूल हमारे गलतियां करते थे और अल्लाह दुरुस्त करते जाता था और उनकी लग़ज़िशों को भी अल्लाह ताला माफ करते जाता था। अगर लग़ज़िश करने वाला, इसीलिए आप लोगों के पास इस्मत एक बड़ा ताज्जुब कैसे है। अल्लाह ताला ने इनको मासूम बनाया, और इस्मत उसी को कहते हैं जिसमें इंटेलिजेंट और जिसमें गलती का तस्वुर भी नहीं आ सकता। वो ऐसी शख्सियतों को अल्लाह वली, इमाम और नबी बनाता है। ये जहन में होता तो कभी ऐसी गलत बात आपके मुंह से ना निकलती। मगर क्या है, मारिफत की कमी है। अल्लाह की मारिफत नहीं है आपको तो रसूल की क्या मारिफत होगी। रसूल की मारिफत नहीं होने की वजह से आपको हुज्जत खुदा की भी मारिफत नहीं। बिना पर जब सहाबा कराम हुजूर को इबादत में गैर मामूली मशक्क़तें उठाते हुए देखते थे तो अर्ज करते थे कि आपके तो सब अगले पिछले कसूर माफ हो चुके हैं,
پھر آپ اپنی جان پر اتنی سختی کیوں؟ یہ پھر وہی خسور رہ کے جو یہ ہو رہا ہے کہ آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف سے ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے قصوروار یا گناہ گار اور بے گناہ دونوں میں فرق یہ ہے جو گناہ نہ کرے وہ ایک ایسے لباس کا ملبوس کیا رہتا ہے جس میں کوئی پیون نہ اور کوئی گناہ کرے اور توبہ بھی کر لے استغفار بھی کر لے تو اس کا لباس ایسی رہے گا جیسا پیون والا لباس. اور کیا ایسا نبی ہو سکتا ہے ہمارا کہ بھئی وہ گناہ کرے اور اللہ معاف کرے اور گناہ کا تصور ہی نہیں تو آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے آپ کیوں عبادت کر رہے؟ عبادت ان کی بندگی کے لیے تھی, عبادت ان کے قصور اور گناہ کے لیے نہیں تھی. یہ تصور ان لوگوں جنہوں نے سوال کیا ان کا بھی غلط تھا, آپ کا اس کا دہرانا بھی قصوروار سمجھنا یہ بھی آپ کا ایک غیر یعنی معرفت نہیں ہونے کا ثبوت ہے. اور آپ جواب میں فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ احمد, بخاری, مسلم, ابو داؤد. نعمت کی تکمیل کرتے. نعمت کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ ہر خوف, ہر مزاحمت اور ہر بیرونی مداخلت سے محفوظ ہو کر پوری طرح اسلامی تمدن و تہذیب اور اسلامی قوانین و احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں. اور اب یہاں پر ہم جب یہ پوری ان کی تفسیر سن لیے ہیں اور ان کی جوادی صاحب کی سنیں, اب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے حضور کے بارے میں سوچا اور کیا ان کے ذہن میں ہے کہ بھئی حضور کے بارے میں تصور کتنا گھٹیا قسم کا ہے کہ وہ کوتاہی کرتے تھے, وہ قصور کرتے تھے, وہ گناہ کرتے تھے. گناہ کا لفظ نہیں استعمال کرتے, کوتاہی کی, قصور کیا. حالانکہ نہ قصور نہ کوتاہی, وہاں پر حضور کے بارے میں بہت مختصر سے لفظوں میں آپ ہر چیز کو جو تو ڈکشنری اور لغت کے استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے تو قرآن میں آنے کے بعد لفظوں کا اس ہستی سے تعلق ہو کر جو ہے تو لفظوں معنی بدل جاتے. قرآن میں ایک جگہ الفتنہ تو اشد من القتل اور الفتنہ تو اشد من الاکبر, اکبر من القتل. فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے, فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. یہی لفظ فتنہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مال اور اولاد جو ہے اولاد تمہاری جو تو فتنہ ہے. یہاں فتنے کے معنی ایک جگہ فساد کے ہیں اور ایک جگہ جو تو امتحان کے. اس طریقے سے جو ہے وہ خود جاننا چاہیے. انہوں جو ہے ہمیشہ ایسے اتنے قابل ترین آدمی بنے ہوئے اور ایسے عربی جاننے والے, ایسے ان کا بھی جو ہے ایک تفسیر سورہ احمد کی میں نے اس سے پہلے پیش کیا. جناب جو ہے تو رحمان اور رحیم کے جو تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمان کے بعد رحیم, خود رحمان ایک بڑا جو ہے تو مبالغہ کا لفظ ہے جس میں بڑی رحمتیں شامل ہیں, اس کے بعد بھی رحیم کیوں ہیں؟ تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ جب کوئی چیز بڑی ہو, بڑی یعنی بہت بڑی, اس سے زیادہ لفظ نہیں ملا تو اس کے ساتھ دوسرا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے, جیسا گورا چٹا, لمبا تڑنگا. اب یہ ان کو زمن میں نہیں آیا, اتنے قابل, اتنے وہ ہماری اور ان کے عربی میں ایسا ہے کہ ہم چوتھی پاس تو وہ پی ایچ ڈی, پھر بھی انہوں نے کتنے غلط جوڑا کہ ہم ان کو بتانا پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی لمبا اور تڑنگا, لمبا تڑنگا اور گورا چٹا, تو گورا اگر نکال دو تو چٹے کا کوئی معنی نہیں, لمبا نکال دو تو تڑنگے کے کچھ معنی نہیں. یہاں تو اگر رحمان ہٹا دو تو رحیم بھی تو معنی لفظ ہے. تو یہاں رحیم کی جو ہے جوادی صاحب نے کیا کیا, دائمی رحمت والے اور بہت زیادہ رحم کرنا. پہلے رحمان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہر ایک پہ رحمت, خاص و عام, مشرک کافر سب پہ. اور دوسرے رحیم کے معنی یہ ہے کہ دوامی رحمت جو کہ جنت میں بھی اور آخرت میں باقی رہے گی جو مومنوں کے لیے. یہ دو کھلے اور زیادہ تر اکثر مسلمانوں کی یہی تفسیر کی, مگر آپ جو ہے تو قابل ترین مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اپنے ایسی تفسیر. اس طریقے سے ہم کمپیریٹیو جب تک کہ سب کے تفاسیر نہ پڑھیں
تو معلوم نہیں ہوگا کہ بھئی یہ لوگ اپنی تفاسیر اپنے ترجموں میں کتنے اپنے ذہنی تحفظات کے سے کام لیتے ہیں. جتنی معرفت رہتی ویسی تفسیر ہوتی. اب آپ دیکھیں گے قرآن شریف کی انہوں نے جو تفسیر کی اور جوادی صاحب کی اس میں عظمت رسول بڑھ رہی ہے، اس میں عظمت رسول گھٹا رہے ہیں. اور پھر جو ہے تو آپ کئی صفحے کالے کرتے ہیں، کئی 7 والیومس میں ان کی شاید تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس میں اسی طرح سے انہوں نے جو ہے صفحوں کو کالا کیا ہے. اب اس لیے میں آپ کو دونوں تفاسیر سنا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم ایک ہی اہل تشیع کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہم ان کی بھی پڑھتے ہیں. ہم جب جو چیز اچھی ہے انہوں بھی اگر اچھی بات کہتے ہیں تو ہم لیتے ہیں، مگر انہوں جب کسی ہستی کو پست کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس ہستی کی بلندیوں سے واقف ہیں، اس لیے ان کے اوپر اعتراض کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے اور آپ کا بھی ہے، سبھی کا ہے کہ رسول جیسی عظیم ہستی جو افضل الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اس کو کوئی پست کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو شاطم رسول ہوتے ہیں، جو رسول کو برا بھلا کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.